الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے بات کی اور ان سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے کی، ایک بات کی۔ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح ہوگا اور عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت میں مقام و مرتبے والا ہوگا، بہت عزت والا ہوگا، وجاہت والا ہوگا۔ ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ ویکلم الناس فی المہد، وہ گہوارے میں بھی یعنی گود میں بات کرے گا، وکہلاً، اور بڑھاپے میں بھی بات کرے گا۔ ومن الصالحین، اور وہ صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے خاص طور پر اور دیگر عقائد کے حوالے سے بالعموم جس غلط فہمی کا شکار نصارہ ہوئے تھے، ان غلط عقائد کے بطلان کے لیے اللہ کریم نے سورہ آل عمران میں یعنی بنیادی موضوع کے طور پر اسی موضوع کو اپنایا ہے۔ اور یہ پوری کی پوری صورت ایک طرف، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جو نصف آخر ہے کم و بیش وہ امت مسلمہ کو ہدایات کے لیے، اور نصف اول وہ عیسائیوں کے غلط عقائد کے بطلان کے لیے، یہ دو بڑے مضامین پر مشتمل ہے۔ اور اس میں جو خاص طور پر آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 63 تک، یہ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ آیت نمبر 45 اور 46 سے ہم آغاز کر رہے ہیں، تو آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 63 تک کی جو تقریباً 30 آیات ہیں، یہ اس وقت جب وفد نجران آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب وفود کا سال ہوا مکہ فتح ہونے کے بعد، تو مختلف وفود ڈیلیگیشن مختلف جگہوں سے آتے تھے۔ تو نجران جو کہ حجاز اور یمن کے درمیان ایک جگہ ہے، اور وہاں پہ کوئی کم و بیش کہتے ہیں کہ 70 یا 72 بستیاں تھیں عیسائیوں کی، اور وہ پورا ایک ان کی مملکت تھی، ان کی وہاں پہ ایک راج دہانی قائم تھی۔ تو انہوں نے ایک اپنا ڈیلیگیشن بھیجا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو بنیادی طور پر ان کا جو مقصد تھا آنے کا، وہ اسلام کو سمجھنا نہیں تھا، بلکہ حقیقت میں ان کا مقصد الوہیت عیسیٰ کے حوالے سے بحث و تمہیز تھا۔ لہٰذا وہ بحث کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ 60 لوگوں پر مشتمل یہ وفد تھا، وفد نجران جس کو کہا جاتا ہے، اور اس 60 لوگوں میں 3 قسم کے ان کے بڑے عہدیدار شامل تھے۔ کہتے ہیں کہ 3 بڑے عہدے تھے ان کے، ایک سید کہلاتا تھا، اور ایک سقف کہلاتا تھا یا سقف کہلاتا تھا۔ ان کے یعنی جو ان کے منتظم ہوتے تھے، جو سیاسی انتظام کا کے ہوتے تھے، اور اسی طرح سے یعنی ان کے جو بڑے بڑے جو 3 عہدیدار تھے، وہ اس کے ساتھ، ایک کا نام عبد المسیح، ایک کا نام اہم، اور اسی طرح ایک کا نام ابو الحارثہ یا ابو الحارث بن علقمہ، مختلف روایات کے اندر آتا ہے۔ تو یہ جو ابو الحارث تھا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا عالم تھا، اور تھا بھی عرب، اور عربی لغت کے اوپر بھی اس کو بہت مہارت تھی، اور یہ وہ سارے دلائل اصل میں یہی ابو الحارث دیتا تھا۔ یوں کہہ لیجئے کہ لاٹ پادری، یہ بہت بڑا پوپ تھا ان کا، اور اس نے بہت دلائل دیے، اور یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، اور اسی دوران یہ ان آیات کا نزول ہوا ہے۔
اور یہ لوگ تسلیم نہیں کی، انہوں نے اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا قرآن کی آیات کے نزول کے باوجود، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کا جواب دیتے گئے، اس کے باوجود ان کے شکوک و شبہات ختم نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو مباہلے کی ان کو دعوت دی گئی، اور اس کے بعد یہ لوگ معذرت کر کے وہاں سے چلے گئے اور جزیہ دینا انہوں نے قبول کر لیا، لیکن اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اب یہ ہے پس منظر ان آیات کا، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو غلط عقائد عیسائیوں کے ذہنوں میں تھے ان کو دور فرما رہے ہیں، اور فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب مریم علیہ السلام کے پاس فرشتوں نے آ کے بشارت دی۔ اس سے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ زکریہ علیہ السلام نے جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے بڑھاپے میں اولاد عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بشارت دی اور فرشتوں نے آ کے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کو، تو اس بشارت پر بھی انہوں نے اظہار حیرت کا کیا تھا اور استفسار کیا تھا کہ کیسے ہوگا جبکہ میں خود بوڑھا ہوں اور میری جو اہلیہ ہے وہ بانجھ ہے، تو کیسے، یہ تو ظاہری سبب کوئی نظر نہیں آ رہا، تو وہ پروسیس کیسے ہوگا، یہ ایک حیرت کا اظہار تھا۔ گویا وہ ایک بہت ہی بلیغ انداز میں تصدیق کا ایک اسلوب تھا جو حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنایا۔ اب یہاں پہ بالکل اسی طرح لگتا یوں ہے کہ زکریہ علیہ السلام کو جو بشارت دی گئی تھی یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی، وہ بھی ایک طرح سے تمہید باندھی گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے تخلیق کی، لہٰذا پہلے اس کا ذکر کیا کہ یحییٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے پیدائش کی، اور وہ بھی ایک ظاہری اسباب سے، وہ ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اسباب جواب دے گئے تھے۔ اب ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اسباب موجود ہوں اور وہ ان کے اندر قوت کار نہ رہے، وہ کارآمد نہ رہیں، اسباب موجود ہوں اور وہ کارآمد نہ رہیں۔ اللہ کے پاس اس بات کی قدرت اور طاقت موجود ہے، کیونکہ وہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ اس کو کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان اسباب پر جو قوت کار سے خالی ہوں ان کے اندر قوت پیدا فرما دے اور ان کو پھر سے کارآمد بنا دے۔ زکریہ علیہ السلام کے ہاں جو یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی وہ اس بات کا نمونہ تھی۔ اب یہ بالکل اور طرح کی بشارت ہو رہی ہے کہ باپ کے بغیر ایک بیٹا پیدا ہونے جا رہا ہے، اب اس کی بشارت ہے۔ تو چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کنواری تھیں اور ان کے ہاں وہ اسباب موجود ہی نہیں تھے سرے سے، یعنی ظاہر ہے کہ ظاہری سبب تو یہ ہے کہ جب تک مذکر اور مؤنث مرد اور عورت کا اتصال نہ ہو کسی بھی اولاد کی پیدائش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں اسباب موجود نہیں ہیں، کنواری مریم کو بشارت دی جا رہی ہے، لیکن وہ ابہام اور وہ ایسا پیرایا اختیار کیا گیا ہے کہ یہاں بیٹے کی بشارت نہیں دی بلکہ فرمایا بکلمۃ منہ، ایک کلمے کی بشارت ہے، ایک بات کی بشارت۔ اب یہ کلمہ کیا ہے، میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا اور سورہ آل عمران کی ابتدا میں بھی بات ہوئی کہ یہ متشابہات میں سے ہے۔ تو متشابہ آیات جس کے کئی مفاہیم نکل سکتے ہیں، اس کی تعویل ہو سکتی، ہمارے لیے جو چیز فالو کرنے کی ہے وہ محکم آیات۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو محکم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، عبد اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ محکم بات ہے۔ کلمہ متشابہ بات ہے، کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، اس کا معنی کوئی بھی ہو سکتا ہے، لہذا متشابہ کے پیچھے نہیں دوڑنا بلکہ محکم بات کو سمجھنا ہے۔ یہ ہمیں ایک اصول دے دیا گیا، لیکن یہاں پہ ایک اور بہت ہی حسین اور لطیف پیرایا ہے، سبحان اللہ، اور قرآن پاک کے خوبصورت ترین مقامات میں سے ایک خوبصورت مقام ہے، وہ یہ کہ بکلمۃ منہ، ایک کلمہ متشابہ بات فرمائی، ایک بات، لیکن ساتھ فرما دیا اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، یعنی کلمہ اس کے آخر پہ تائے تانیث ہے، تو کلمہ مؤنث ہوتا ہے۔ تو ایک تو بات یہاں پہ یہ ہے کہ کلمہ جس کی بشارت دی جا رہی ہے، نہیں کہا کہ بیٹے کی بشارت ہے، بلکہ ایک ایسا اسلوب اختیار کیا کہ ڈائریکٹلی بیٹا کہا جائے گا تو ایک عجیب سی بات لگتی ہے، خاص طور پہ ایسی خاتون کو جس کی نہ شادی ہوئی ہے، نہ اس کے نے مرد دیکھا ہے، نہ کچھ بھی نہیں، تو بیٹے کی بشارت نہیں بلکہ ایک بات کی بشارت ہے۔ لیکن وہ بات کیا ہے
وہ بیٹا ہے، جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ بیٹا ہے۔ لہذا فرمایا اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام بتا دیا، گویا جو ہونے والا ہے وہ بیٹا ہے۔ تو امام قرطبی لکھتے ہیں کہ کلمہ کا معنی بکلمۃ جو فرمایا گیا ہے ای ولد، جو بشارت تھی وہ اصل میں بیٹے ہی کی تھی۔ یہ صرف اور صرف ایک پیرایا ایسا استعمال کیا گیا ہے اور کوئی اس کے اندر بات نہیں ہے۔ بکلمہ کا مطلب اولاد ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی بشارت دی، لیکن لفظ بیٹا ارشاد نہیں فرمایا۔ اگلی بات یہ ہے کہ کلمہ تو مؤنث ہے، تو آنا ہو چاہیے یہاں پہ لفظ ہونا چاہیے تھا اسم ہا۔ مؤنث کے لیے ہا کی ضمیر ہوتی ہے، ہو کی ضمیر نہیں ہوتی۔ بکلمہ مؤنث ہے اور اگر ضمیر آگے لائی تو وہ ضمیر لائے مذکر کی، اسمہ، یہ ہے وہ اشکال۔ اس پہ بہت لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں قرآن پاک کے اوپر کہ یہ جو قرآن کے اندر یہ گویا ایک غلطی ہے گرامر کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے یہ غلطی اپنی طرف سے کنسیڈر کی ہے کہ کلماتن جو ہے یہ مؤنث ہے اور اسمہ مذکر ہے، تو یہ گویا ایک قرآن پاک میں گرامر کی غلطی ہو گئی۔ تو اس کے اندر تو بہت ساری گرامر کی غلطیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان بیچاروں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ گرامر کے اصول، صرف و نحو کے اصول بعد میں بنے ہیں، قرآن پہلے نازل ہوا ہے، اور گرامر کے اصول پابند ہیں قرآن کے۔ قرآن پابند نہیں ہے صرف و نحو کے اصولوں کا، اور صرف و نحو کے اصول تو تبدیل ہوتے گئے ہیں جیسے جیسے قرآن نے بات کی، اور قرآن کی باتوں سے صرف و نحو کے اصول تبدیل ہوتے گئے ہیں۔ میں اس کی صرف ایک مثال یہاں پہ عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں عالمہ اور شاہدہ، قرآن یہ عربی گرامر کا قواعد کا اصول ہی یہ ہے کہ عالمہ اور شاہدہ کے ساتھ جب کبھی حروف مشبہ بالفعل سے کوئی لفظ آئے گا وہ انا نہیں آئے گا، وہ انا آئے گا۔ لہذا شاہدہ انا، یشہد انا، عالمہ انا، یعلم انا، انا آئے گا، انا نہیں آئے گا۔ جبکہ سورہ منافقون کی پہلی آیت دیکھیں، وہاں پہ یعلم بھی ہے اور یشہد بھی ہے، دونوں کے ساتھ انا آیا ہے، انا آیا ہی نہیں۔ گرامر کا اصول ہے انا آئے گا، قرآن میں انا ہے، واللہ یعلم انک لرسول اللہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو منافق ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ آپ ہیں تو اللہ کے رسول، لیکن منافق جھوٹے ہیں۔ یہاں پہ شاہدہ کے ساتھ بھی انا آیا، یعلم کے ساتھ بھی انا آیا، تو دونوں جگہ پہ وہ اصول غلط ہو گیا جو قواعد والوں کا تھا۔ لہٰذا قواعد والوں نے، عربی قواعد والوں نے، گرامر والوں نے اپنی قواعد کے اندر تبدیلی کر لی۔ قرآن کا اصول دیکھ کر انہوں نے تبدیلی کیا کی؟ انہوں نے کہا کہ جب خبر جو انا یا انا کی جب خبر ہوتی ہے، یا عالمہ شاہدہ کی جو خبر ہے، چونکہ یہ جملہ خبریہ کے اوپر وارد ہوتا ہے، تو جب یہ اس کی جو خبر ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر لام تاکید آ جائے نا، تو پھر عالمہ اور شاہدہ کے بعد انا کی بجائے انا آئے گا۔ جیسے انک لرسول اللہ، تو رسول اللہ خبر تھی، اس کے ساتھ لام آ گیا، تو انک لرسولہ یا لرسول اللہ، وان المنافقین لکاذبون، وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ تو جب لام تاکید آ جائے تو پھر انا کی بجائے انا ہو جاتا ہے، قواعد کے اندر تبدیلی ہو گئی۔ لہٰذا یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ قواعد کوئی اصول ہیں، قرآن اصول ہے، قرآن اصل ہے، قواعد اصل نہیں ہے۔ اصل قرآن ہے، اور قرآن کے مطابق قواعد بنائے جائیں گے، نہ کہ قواعد کے مطابق قرآن کو دیکھا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کلمہ کا مطلب تو ہوتا ہے بات، اور اللہ کا کن کہنا بھی تو کلمہ ہے، کلمہ کن۔ اور یہاں پہ اس کلمے سے مراد چونکہ بیٹا ہے، اور بیٹے کا نام اسم ہا کہہ کے نہیں بتایا جا سکتا، وہ اسم ہو کہہ کے ہی بتایا جائے گا۔ اگر اسم ہا کہہ دیا جاتا تو بیٹی ہوتی تو اسم ہا ہوتا، کیونکہ بیٹے کی بشارت تھی، لہٰذا یہ اسم ہو ہے۔ یہ تو قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کا عظیم ترین مقام ہے
کہ جہاں پہ کلمہ لفظ بول کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا مراد لیا ہے، اور جب بیٹا مراد لیا ہے تو ساتھ اسمہ کہہ کے اسی بیٹے کی طرف اشارہ ہے کہ اے مریم تجھے ایک بات کی بشارت ہے۔ بات کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ اور کون بیٹا؟ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح ہوگا اور عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ اور یہ بات میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کر لی تھی کہ المسیح کے 3 اقوال ہیں، اور کہ یہ مسیح جو ہے مسح سے مشتق ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر یہ قوت دی تھی، وہ ہاتھ پھیرتے تھے اور کوڑی ٹھیک ہو جاتا تھا اور کوڑ کا مرض درست ہو جاتا تھا، اس لیے ان کو مسیح کہا گیا۔ یا اس کی وجہ سیاحت ہو سکتی ہے کہ آپ گھومے پھرے، 3 سال تک آپ پھرتے رہے، تو اس کی وجہ سے مسیح کہا گیا۔ یا پھر اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ ان کے جو خاص ہستیاں ہوتی تھیں کلیسا سے متعلق، یا بعض اوقات جو بنی اسرائیل کی تاریخ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو ان کے بادشاہ وغیرہ بھی ہوتے تھے، جو بھی خاص لوگ ہوتے تھے، ان کے سر پر یا ان کے جسم پر زیتون کا تیل ملا جاتا تھا، اور اس لیے ان کو مسیح کہا جاتا تھا۔ تو المسیح ایک بزرگی کی علامت ہوتا تھا، ایک لقب ہوتا تھا جو بھی کسی بھی بزرگ کے لیے وہاں پہ بولا جاتا تھا۔ لیکن علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے، میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا، تینوں اقوال درست بھی ہو سکتے ہیں، تینوں اقوال غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے اس کے بارے میں 2 بہت بڑی باتیں کہیں۔ ایک بات تو انہوں نے یہ کہی ہے کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول کا ذکر کہ انہوں نے کہا ہے کہ مسیح جو ہے یہ مشیح سے مشتق ہے، معرب ہے، یہ تبدیل ہو گیا ہے، اصل میں مشیح تھا، اور مشیح کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنے والا۔ جو صدیق کا معنی ہے وہی المسیح کا معنی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات صحیح ہو، لیکن یہ لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت کیا ہے ان ساری تعویلات کرنے کی، ان سارے مشتقات کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ فرما رہے ہیں اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، یہ اس کا نام ہے۔ تو جب اللہ نے نام رکھ دیا تو جیسے عیسیٰ نام ہے، معنی کوئی بھی نہ ہو تو عیسیٰ نام ہے، تو المسیح کا کوئی معنی بھی نہ ہو تو یہ نام ہے۔ یہ کسی چیز سے مشتق مانا جانا ضروری نہیں ہے، یہی سمجھا جائے کہ المسیح بھی اسی طرح نام ہے جس طرح عیسیٰ ہے، یہ عیسیٰ سے بدل ہے۔ چاہے آپ عیسیٰ بن مریم کہہ دیں، چاہے آپ مسیح بن مریم کہہ دیں، بات ایک ہی ہے، دونوں نام ہیں۔ جو مفسرین لکھتے ہیں نا لقب ہیں، المسیح لقب ہے اور عیسیٰ لقب نہیں ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں اس کو لقب کہنے کی بھی ضرورت کیا ہے، یہ تو نام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نام رکھ دیا، لہٰذا المسیح بھی نام ہے اور عیسیٰ بھی نام ہے۔ عیسیٰ اس کے بارے میں 2 اقوال ہیں، ایک یہ کہ اجمی نام ہے اور اس کا کوئی معنی نہیں، اجمی ہے، اور اجمی کا پتہ چلتا ہے جو غیر منصرف ہوتا ہے، جس کی تبدیلی نہیں ہو سکتی صرف کے مختلف قوانین کے تحت، تو وہ غیر منصرف ہونے کی ایک وجہ عجمہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ اجمی۔ لیکن ایک جو اہل لغت نے اس کی تفصیل یہ بھی بیان کی ہے کہ عیسیٰ عاصا یعوسو سے، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ساسا یسوسو، قاد یقودو، قیادت کرنا یا نگرانی کرنا، مانیٹرنگ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی مانیٹرنگ کے لیے بھیجا تھا، اس لیے ان کا نام المسیح اور عیسیٰ رکھا۔ ساتھ ابن مریم کنیت بتا دی، یعنی اگر ہم اس ترتیب کو رکھیں تو ایک لقب ہو سکتا ہے، ایک نام ہو سکتا ہے، ایک کنیت ہو سکتی ہے، اگر یہ 3 مختلف چیزیں ہیں تو ظاہر ہے ابن مریم تو کنیت ہے، عربوں کے ہاں عام چلتی تھی۔ لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ کوئی عرب کے اندر آپ یہ روایت نہیں ڈھونڈ سکتے کہ ماں کی طرف سے کنیت ہو، اس سے پہلے ہمیشہ باپ کی طرف کنیت ہوتی تھی، اور اگر کسی کا باپ معلوم نہیں ہوتا تھا تو اس کی کنیت ماں کی طرف لے کے جاتے تھے، اور پھر وہ بہت
معاشرے کے اندر بہت باعث شرم ہوتا تھا کہ اس کا باپ کا نام ہی نہیں ہے، اور باپ کا نام لگانا ساتھ، یہ تو عربوں کی یہاں روایت تھی، آج بھی عرب جو ہیں باپ کا نام ساتھ لگاتے ہیں، اور وہ یہ نہیں کہتے کہ فلاں بن فلاں، بلکہ آج کل تو عربوں کے ہاں کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ وہ عبد الستار عبد الجبار کا بیٹا ہے تو وہ نام یوں نہیں لیتے عبد الستار بن عبد الجبار، بلکہ وہ کہتے ہیں عبد الستار عبد الجبار، اس کے نام کا حصہ قرار دیتے ہیں، لہٰذا وہ معلوم ہوتا ہے کہ باپ کا نام، تو باپ کا نام نہ ہونا معاشرتی طور پر یہ رسوائی کا باعث ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو وجیہن فی الدنیا والآخرہ بنایا ہے، یہ تو مقام و مرتبے والا ہے، اور باوجود اس بات کے کہ اس کی کنیت ماں کی طرف ہے، پھر بھی یہ دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت اور مرتبہ اور مقام اور اعزاز اور شرف عطا فرمایا۔ فرق ان دونوں باتوں میں یہ ہے کہ باعث رسوائی اور باعث شرم بات وہ ہوتی ہے، مقام مرتبے سے گری ہوئی بات وہ ہوتی ہے جب کسی کا باپ ہو اور معلوم نہ ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے ہی کوئی نہیں، بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے جو مریم علیہ السلام کی طرف نسبت ہے، تمام انبیاء کا ذکر قرآن نے کیا لیکن کسی کی بھی کنیت ذکر نہیں کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا جب بھی ذکر کیا ابن مریم کہہ کے کیا۔ یہی تو اعزاز کی بات ہے کہ دنیا کائنات میں ہر شخص کا کوئی نہ کوئی باپ ہوتا ہے، وہ معلوم ہو یا نہ ہو، یہ واحد مثال ہے کہ اس کا باپ کوئی نہیں ہے، اور یہ بغیر باپ کے صرف ماں کے ساتھ پیدا ہوا ہے، لہٰذا اس کی نسبت ماں کی طرف ہے، اور یہ باعث رسوائی نہیں ہے بلکہ یہ باعث عزت ہے اور باعث احترام ہے۔ فرمایا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، ابن مریم ہونے کے باوجود، ماں کی طرف نسب کی نسبت ہونے کے باوجود، یہ باعث افتخار ہے۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں ہے۔ ویکلم الناس، اور اگلی بات بتائی کہ لوگوں سے بات بھی کرے گا، جس کی بشارت دی جا رہی ہے، نام بھی رکھ دیا، بتا دیا بیٹا ہے، اور ساتھ بتا دیا کہ وہ لوگوں سے بات کرے گا فی المہد، گہوارے میں، گود میں، مہد کا مطلب گود میں بات کرے گا۔ اب کون سا بچہ ہے جو گود میں بولتا نہیں ہے؟ سارے بچے گود میں بولتے ہیں، لیکن وہ بات نہیں کرتے، ہوں تو کرتے ہیں، آوازیں تو نکالتے ہیں، لیکن وہ بات نہیں کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا امتیاز یہ ہے کہ یہ گہوارے میں بھی بات کریں گے۔ کون سی بات کریں گے؟ سورہ مریم کے اندر اور دیگر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ کیا بات کی۔ جب سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مریم علیہ السلام واپس آئیں تو سب نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا، تو فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ اب بچے کو دیکھ کر وہ سب حیران ہو گئے کہ یہ کیسے بات کر سکتا ہے کہ جو بچہ ہے اور گود میں ہے وہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ قال انی عبد اللہ، وہ بچہ جس کے بارے میں سب کہہ رہے ہیں کیسے بات کر سکتا ہے؟ تو اس نے پھر کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اندازہ کیجئے، اور یہ 3-4 آیات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ گفتگو جس کا ذکر ہے کہ گہوارے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو فرمائی۔ ایک یہ اعزاز ہو گیا، بالکل یہ خارق عادت واقعات ہیں، وہ بھی واقعہ خارق عادت تھا کہ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اصل خارق عادت واقعہ یہ ہے۔ اور پھر ساتھ کہا وکہلاً، اور بڑھاپے میں بھی۔ کہولت کی عمر عام طور پر اس عمر کو کہتے ہیں، اہل لغت نے اور مفسرین نے لکھا ہے بین الغلومہ والشیخوخہ، کہ جو بڑھاپا بالکل انسان بوڑھا ہو جائے، اور بوڑھا کھوسٹ ہونے سے پہلے اور جوانی کے بعد، یہ جو درمیانی عرصہ ہے اس کو کہولت کی عمر کہتے ہیں۔ تو کہولت کی عمر میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بات کریں گے اور بچپن میں بھی بات کریں گے۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ قرآن نے کہا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، کہ جس کو ہم زیادہ بڑی عمر دے دیتے ہیں نا، اس کی تخلیق کو ہم الٹا دیتے ہیں، یعنی وہی بچہ جب سیانہ ہو جاتا ہے تو وہ شعور میں، سن شعور کو پہنچتا ہے تو وہ سیانی باتیں کرنی شروع ہو جاتا ہے، وہ صاحب شعور ہو جاتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کون سی بات کہاں کرنی اور کہاں نہیں کرنی،
اور وہ بچوں کی طرح باتیں نہیں کرتا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر بچوں کی سی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اسی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اسی کیفیت کو پہنچ جاتا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، بچوں جیسی حرکتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ بوڑھے بابے جو ہیں وہ بھی بچوں جیسی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا اعزاز یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں بھی بچوں کی سی بات نہیں کریں گے، بلکہ وہ بات کریں گے جو عام عادت کے خلاف ہے۔ بعین ہی بڑھاپے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح کی بات کریں گے۔ تو یہ دونوں کیفیات کا اظہار ہے جن میں بالعموم جو بھی انسانوں کے عام جو بچے ہوتے ہیں یا بوڑھے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے جس طرح کی گفتگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، اور یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ یہ بھی ایک خارق عادت بات ہے۔ دوسرا، اس کا کہولت کو اگر آپ تھوڑا سا یعنی بین الشخوخہ اور والغلومہ کہہ لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ تقریباً 40 برس، 33 برس کہتے ہیں جوانی کی جو عمر ہوتی ہے وہ 33 ایئرز، عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے۔ تاریخ میں بھی یہی سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی جو جوان آدمی ہے وہ 33 سال کا، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جنت کے اندر سب جوان ہوں گے، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، اور جوانی کی عمر جو بتائی گئی ہے وہ 33 سال بتائی گئی ہے کہ سب کی عمر 33 سال ہوگی، یعنی سب جوان ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ عمر ہے جب سارے قوا اپنے عروج پر ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ڈیولپمنٹ کا عمل کسی نہ کسی طور جاری رہتا ہے، اور اس وقت جا کے بالکل جوانی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہوتی ہے جب کوئی شخص 33 ایئرز کا ہو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اور ساری تاریخ کی کتابیں، عیسائی بھی کہتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے گئے ہیں ان کی عمر 33 سال تھی۔ اس کا مطلب ہے بھری جوانی میں اور بھرپور جوانی میں وہ گئے ہیں۔ تو یہ بحث کہ وہ زندہ اٹھائے گئے ہیں کہ نہیں، اس اختلاف کا تو حل یہیں پہ ہو جاتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے بڑھاپے میں بات کرنی ہے تو قرآن کا یہ بیان کہ وہ گہوارے میں بھی بات کرے گا اور کہولت کی عمر میں بھی بات کرے گا، وہ تو جوانی میں یہاں سے چلے گئے، لہٰذا کہولت کی عمر میں بات کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ضروری ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل نہ ہو، کیونکہ قرآن کا بیان آدھا رہے گا اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ہم انکار کر دیں۔ لہٰذا وہ ساری دلیلیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ زندہ اٹھائے گئے ہیں کہ نہیں اٹھائے گئے، وہ نازل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ اختلاف عیسائیوں یہودیوں کا ہو یا یہ مسلم نام رکھ کر جو مسلم نما کافروں کا ہو بر صغیر کے اندر، یہ کسی کا بھی اعتراض ہو یا معجزوں کا انکار کرنے والوں کا انکار ہو، یہ کسی کا بھی انکار ہو، قرآن کی یہ دلیل ایسی مختلف دلائل ہے، لیکن یہ دلیل بھی ایسی دلیل ہے کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں بن پڑتا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے بڑھاپے میں بات کرنی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ آنا ہی پڑے گا، پھر ہی آ کے وہ بڑھاپے میں بات کریں گے، وگرنہ بڑھاپے میں بات ہو ہی نہیں سکتی۔ فرمایا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، دیکھیں بن باپ کے پیدا ہونا، اللہ اکبر، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں وجیہ ہونا۔ اچھا، یہ وجیہ کی ایک بات اور سن لیجئے، جس کو اللہ وجاہت عطا کرتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ مقام اور مرتبہ اور فضیلت اور شرف عطا کرتا ہے، اس کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بھی اس کے سامنے ہرزہ سرائی نہیں کر سکتا۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جتنے لوگوں نے گستاخیاں کی، کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں کی۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے بھی تھے تو چپ کے آپس میں باتیں کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کے بات کرتے تھے، اور آپ کی شان میں ہرزہ سرائی کرنے کے لیے یا سرگوشیاں کرتے تھے اور یا پھر آپ کی محفل سے اٹھ جانے کے بعد کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس اللہ اپنے نبی کی حفاظت فرماتا ہے، واللہ یعصمک من الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو وجیہن فی الدنیا والآخرہ کہا گیا ہے، دنیا اور آخرت میں عزت والا کہا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح اللہ نے دیگر انبیاء کی حفاظت فرمائی ہے لوگوں کی ریشہ دوانیوں سے اور ان کی ہرزہ سرائیوں سے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی حفاظت فرمائی ہے، ان کے مقام اور مرتبے اور شرف کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ لہٰذا جب آپ وجیہن کی درست تفسیر ذہن میں رکھ لیں
تو بائبل کے وہ سارے بیانات غلط قرار پاتے ہیں جس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تھپڑ مارے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدزبانی کی گئی، آپ کے سامنے آپ کو گالیاں دی گئیں اور آپ کی انسلٹ کی گئی، آپ کو رسوا کیا گیا۔ یہ جتنی باتیں بائبل کے اندر لکھی ہیں، تاریخی روایات، وہ ساری کی ساری غلط ہیں، اس لیے کہ جس شخص کو منہ پہ گالیاں دی جائیں، جس شخص کے منہ پہ تھپڑ مارے جائیں اور جس شخص کو رسوا کیا جائے، وہ شخص وجیہاً فی الدنیا والآخرہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا وجیہاً فی الدنیا والآخرہ کی جو تفسیر ہے، یہ سمجھ جانے سے ہی اور صرف اس وجیہ کے لفظ سے ہی بائبل کی وہ ساری کی ساری تحریف ثابت ہو جاتی ہے کہ جب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجیہ تھے، ان کی وجاہت، ان کا رعب اور ان کا دبدبا، وہ کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ کوئی ان کے سامنے ایسی کوئی بات کرے۔ البتہ ان کی غیر موجودگی میں یہودیوں نے بے شمار الزامات لگائے، یہودیوں نے بہت بکواس کی اور بہت ہرزہ سرائی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی گئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائیاں کی گئیں۔ لہٰذا کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھ کر اور اس کی غیر موجودگی میں جتنی مرضی بات کرے، یہ ہو سکتی ہے، سامنے کرنا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کا اظہار کرنا یہ وجاہت کے خلاف ہے۔ جب اللہ فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ہیں، تمہاری بائبل کہے کہ ان کو تھپڑ مارے گئے، تمہاری بائبل کہے کہ ان کو گالیاں دی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے بیانات غلط ہیں اور تحریف شدہ ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اب آگے یہ بات وَمِنَ الصَّالِحِينَ کیوں کہا گیا؟ بات اصل میں یہ ہے کہ جب دیکھیں ساری چیزیں خارق عادت ہیں، بن باپ کے پیدا ہوا، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ہوا، عزت احترام دی گئی، نام اللہ نے رکھ دیا، اور پھر گہوارے میں بھی بات کی اور بالکل خارق عادت واقعہ ہے، اور بڑھاپے میں بھی بات کرے گا، اور یہ ساری باتیں خارق عادت ہیں۔ اس سے غلط فہمی ہو سکتی تھی جیسا کہ عیسائیوں کی ہوئی الوہیت کی، کہ عیسیٰ علیہ السلام تو الہ ہیں، وہ مخلوق ہے ہی نہیں، وہ الہ ہیں۔ یہ جو الوہیت کی غلط فہمی ہے، یہ دور کرنے کے لیے فرمایا کہ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ الہ نہیں ہیں، ساری خصوصیات کے باوجود ان کا تعلق الوہیت کے ساتھ نہیں ہے، وہ مخلوق میں سے ہیں اور نیک بندے ہیں اللہ کے، صالحین میں سے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ساری خارق عادت واقعات کی وجہ سے وہ الہ ثابت ہوتے ہیں یا مخلوق سے بلند ثابت ہوتے ہیں، وہ مخلوق میں سے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، صالحین میں سے ہیں، یہ ان کا کردار ہے۔ تو من الصالحین کہہ کے تردید کر دی ہے کہ کسی شخص کے دل میں اگر یہ خیال پیدا ہو یا اس کا دماغ اس طرف جائے تو ان سارے خیالات کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرما دی وَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ساری خوبیوں اور ما فوق الفطرت قسم کی خصوصیات کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام من الصالحین، وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہے۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، یہ وہی حیرت ہے جو حضرت زکریہ علیہ السلام کو ہوئی تھی۔ قالت، مریم علیہ السلام نے کہا، رب، اے میرے رب، انا یکون لی ولد، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، کیونکہ قانون تو یہ ہے کہ اتصال مرد و زن ہوتا ہے تو پھر بیٹا پیدا ہوتا ہے، تو جب ایسی کوئی کیفیت ہے ہی نہیں تو بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ یہ وہی بلیغ اور حسین پیرایا ہے تصدیق کا، کیسے ہوگا؟ جیسے زکریا علیہ السلام نے پوچھا تھا کیسے ہوگا، بیوی میری بانجھ ہے، میں بوڑھا ہوں، کیسے ہوگا؟ تو پھر نشانی مانگ لی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ نشانی بتا دو۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کلمہ کن، اللہ نے تو کن کا کلمہ کہہ دیا اور وہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے سینے میں پھونک ماری تھی اللہ کے حکم سے۔ تو جس طرح سے مرد و زن کے اختلاط سے حمل ٹھہر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نفخہ جبریل سے حمل ٹھہر گیا تھا۔
اور باقی ساری کی ساری جو پروسیس ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کا، وہ بالکل وہی فطری پروسیس ہوا ہے جو عام انسانوں کی پیدائش کا ہوتا ہے، لیکن جو ابتدا ہوئی ہے وہ بالکل خارق عادت ہے، بغیر باپ کے ہوئی ہے۔ یہی ایک بات تھی، تو پریشان ہو گئیں کہ ایسی کوئی بات تو ہے نہیں، تو پھر کیسے ہوگا؟ قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اسی طرح جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب زکریا علیہ السلام نے یہی سوال کیا تھا نا کہ اللہ کیسے ہوگا جبکہ بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہوں، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ كذلك اللہ یفعل یخلق من یشاء، وہاں پہ فرمایا تھا كذلك اللہ یفعل ما یشاء۔ یہ بھی پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر 40 کے اندر، کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا قال رب انا یکون لی غلام، اللہ میرا بیٹا کیسے ہوگا، یہی سوال ہے۔ وقد بلغنی الکبر، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، وامراتی آخر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا اللہ ایسے ہی کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ یہاں فرمایا كذلك اللہ یخلق ما یشاء، یہ فرق ہے، وہاں یفعل فرمایا، یہاں یخلق فرمایا۔ یہ یخلق کا لفظ، یفعل کا مطلب کوئی چیز کر دینا، بنا دینا، اسباب موجود تھے، میں نے عرض کیا قوت کار سے خالی تھے، ان کو کارآمد بنایا گیا، اللہ اسی طرح کر دیتا ہے، کسی کے بھی بیکار کو کارآمد بنا دیتا ہے۔ یہاں سبب سرے سے موجود ہی نہیں، لہٰذا یخلق، اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق فرمائی ہے، فرمایا كذلك اللہ یخلق ما یشاء، سبب موجود۔ یہ فرق ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش معجزانہ پیدائش ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزانہ پیدائش ہے، لیکن دونوں کا فرق یہ ہے کہ كذلك اللہ یفعل ما یشاء اور كذلك اللہ یخلق ما یشاء، یہ فرق ہے دونوں میں کہ وہ بھی معجزانہ، یہ بھی معجزانہ، وہ مردہ اسباب کو کارآمد بنا کے ہے، یہ بغیر سبب کے ایک تخلیق کر دینے سے تعلق ہے، یہ اس معجزے کا تعلق اس معجزے سے کہیں بڑھ کر ہے، اس کی حیثیت اس سے کہیں بڑھ کر ہے، یہ بغیر سبب کے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اذا قضا امرا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جب بھی کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے، اذا قضا امرا، جب بھی وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے، فانما یقول، بس وہ تو صرف یہ کہتا ہے، لہو، اس چیز کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، اور وہ ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ایک بڑی آسان بات ہے سمجھنے کے لیے، انسان اپنی عقل کا جو آخری حد ہو سکتی ہے سمجھنے کی، کسی چیز کو آسان ترین سمجھنے کی جو آخری حد ہو سکتی ہے، وہ یہی ہے کہ آپ کسی چیز کو کہیں ہو جا اور وہ ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہہ کے کہ اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے، یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو حد ادراک ہے اس کا لحاظ فرمایا ہے، انسانوں کے جو عقل کی ادراک کی حد ہے اس کا لحاظ فرمایا ہے، وگرنہ اللہ کو کن کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ بغیر کن کہے بھی چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے۔ لوگ پتہ نہیں عجیب و غریب غلط فہمیوں کا شکار ہوئے ہیں، فلاسفہ کی لمبی بحث ہے، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب کن کہا تو اللہ کے ہونٹ ہلے ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک، اس سے پہلے اللہ نہیں بول رہا تھا، پھر اللہ بولا، پہلے اللہ کی صفت خاموشی تھی، اب اگر اللہ کی صفت کلام ہے تو صفت خاموشی صفت کلام میں کیوں کر بدلی؟ اس کی کوئی نہ کوئی علت تلاش کرنی چاہیے۔ علت کہاں ہوگی؟ علت اللہ کا ارادہ ہوگا۔ اللہ کا ارادہ اگر علت ہے تو اللہ کے ارادہ پہلے نہیں تھا، بعد میں ہو گیا، ارادے میں تبدیلی کی علت کیا ہے؟ ایسے ایسے سوالات، ایسے ایسے اشکالات، یہ بھی میں آگے عرض کرتا ہوں کہ جب یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں اور اشکالات پیدا ہوتے ہیں اور شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں تو ان کا کیا حل؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہیں پہ اسی بیان کے اندر، اسی پیرائے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں کسی بھی ایسی ثابت شدہ چیز کے بارے میں،
ثابت شدہ حقیقت کے بارے میں جب شک و شبہ جنم لیتا ہے تو کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی پیرائے کے اندر، اسلوب کے اندر اس کا حل بھی بیان فرمایا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کن کہہ کے کسی چیز کو پیدا کر لینا، یہ انسانوں کے سمجھنے کی آخری حد ہے کہ کسی بھی چیز کا پیدا کرنا اتنا آسان ہو جائے کہ آپ اس کو کہیں ہو جائے اور وہ ہو جائے، وگرنہ اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کما ہوا شانہ، وہ کن کہتا ہے کہ نہیں کہتا، جیسے اس کی شان ہے یہ اس کا معاملہ ہے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کے تصورات میں کوئی آسان ترین کوئی ہو سکتا ہے طریقہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے بھی زیادہ آسان ہے کسی چیز کو پیدا کرنا۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے جو عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر پیدا ہوئے ہیں، اور وہ سارے عیسائی موجود ہیں، نجران کا وفد موجود ہے، اور پوری دنیا کے عیسائیوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا، جیسے چاہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کر سکتا ہے، تمہیں اس سلسلے میں کیا پریشانی ہو گئی۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابِ، صرف بیٹا نہیں پیدا کیا بلکہ فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ کتاب بھی سکھائے گا، والحکمہ، اور اس کو حکمت سکھائے گا، والتوراۃ والانجیل، اور اس کو تورات اور انجیل سکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو یہ چار چیزیں آئیں، الکتاب، الحکمہ، والتوراۃ والانجیل۔ اس کے لیے مفسرین نے یہاں پہ ایک بہت خوبصورت جملہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری حیثیت 4 لفظوں میں بیان کر دی، اور چاروں کی چاروں باتیں اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ یعلمہ الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل، یہ 4 باتیں ہیں، لیکن حقیقت میں یہ 4 باتیں ہیں نہیں، 2 باتیں 2 باتوں کی تشریح ہیں۔ اللہ نے اس کو سکھایا کتاب اور حکمت، اور کتاب اور حکمت کیا ہے؟ کتاب سے مراد تورات ہے اور حکمت سے مراد انجیل ہے۔ یعلمہ الکتاب والحکمہ، اس کو کتاب اور حکمت سکھائی۔ کتاب کون سی؟ تورات، اور حکمت کون سی؟ انجیل۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے کے نہیں آئے، انجیل کوئی نئی کتاب نہیں ہے، وہ بلکہ تورات کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے ایک نیا انتظامی ڈھانچہ تھا، ایک نئی روحانی تعلیمات تھیں، ایک نیا سمجھانے کا اسلوب تھا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نئی کتاب لے کے آیا ہوں، نہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو چھوڑ دو اور میری شریعت کو مان لو۔ آپ تو بنی اسرائیل کی طرف آئے اور بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے آئے، تورات سمجھانے کے لیے آئے، لہٰذا اس دور میں بھی انجیل کو الگ شریعت نہیں سمجھا گیا، اور آج کے دور میں بھی انجیل کہاں ہے؟ یعنی لوگوں سے آپ پوچھیں، ہم بچوں سے پوچھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں انجیل ہے کہاں۔ ہم کسی کو کہتے ہیں انجیل کہاں ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو موجودہ بائبل ہے یہ انجیل ہے۔ بائبل انجیل نہیں ہے، انجیل بائبل کا حصہ ہے۔ موجودہ جو بائبل ہے اس کے 2 حصے ہیں، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید، اور جو عہد نامہ جدید ہے اس کے اندر اناجیل 4 موجود ہیں، 4 انجیلیں عہد نامہ جدید میں ہیں، نیو ٹیسٹامنٹ میں، اور جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے عہد نامہ قدیم اس کے اندر خمسہ موسوی جس کو تورات کہتے ہیں۔ تو تورات پہلے حصے میں ہے، اور تالمود بھی اس کے اندر، تشریح لٹریچر کی بھی اس کے اندر، اب تو خیر بہت ساری بے شمار تحریفات اس کے اندر ہو گئیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے کے نہیں آئے تھے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اور اس کی اصلاح کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ لہٰذا اللہ نے جو کتاب و حکمت سکھائی، اس کی تعلیم دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اس سے مراد تورات اور انجیل ہے۔ یعلمہ الکتاب والحکمہ، اب اسی کی تفسیر اصل میں واو کئی قسم کا ہوتا ہے، 2 اس میں بڑی قسمیں واو کی ہیں، ایک تفسیری ہوتا ہے اور ایک عاطفہ ہوتا ہے۔ واو عاطفہ ہو تو اس کو کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے اور واو تفسیری ہو تو معنی تو اس کا بھی اور ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ما قبل کی تشریح ہے۔ جیسے آپ کہہ دیتے ہیں مودت و رحمت، محبت و مودت، جب آپ اس طرح سے واو استعمال کرتے ہیں تو اس کا سعادت و برکت، کوئی بھی آپ اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں تو واو اصل میں تفسیری ہوتا ہے، جو پہلی بات کی
تشریح دوسری بات سے ہو رہی ہوتی ہے یا دوسری بات کی تشریح پہلی بات سے ہو رہی ہوتی ہے. درمیان میں واو ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں واو تفسیری. دوسرا ہوتا ہے واو عاطفہ. واو عاطفہ کا مطلب ہوتا ہے اور وہ پہلی چیز کو دوسری سے الگ کرتا. لہٰذا اس میں اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ کتاب و حکمت ہی کی تفسیر ہے تورات و انجیل، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو پہلا واو ہے کتاب اور حکمت کے درمیان، یہ واو عاطفہ ہے، اور تورات اور انجیل کے درمیان بھی واو عاطفہ ہے، لیکن کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کے درمیان والا جو واو ہے وہ واو تفسیری ہے. تو گویا کتاب اور حکمت کیا مطلب؟ اس کی تفسیر یہ ہے تورات اور انجیل. یہ بات بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کتاب سے مراد یہاں لکھنے کا عمل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لکھنا سکھایا تھا. کتاب یعلمہ الکتاب. حکمت اور دانائی تو اللہ تعالیٰ ہر نبی کو دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منصب نبوت اور مشن نبوت ذکر کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوی مشن ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو دانائی ہونا کسی نبی کے پاس، یہ تو نبی کی بنیادی جو خصوصیات ہوتی ہیں اس کے اندر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکمت بھی سکھائی، ساتھ کتاب بھی سکھائی. گویا ہر نبی لکھنا نہیں جانتا تھا. جس طرح باقی معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے، اسی طرح لکھنا. اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت ہی خوبصورت کاتب تھے، ہر چیز خود لکھتے تھے اور انتہائی خوبصورت لکھتے تھے. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ نے تورات کو، پوری تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کتابت کی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص خصوصیت عطا فرمائی. اس کا ذکر ہے یعلمہ الکتاب. جیسے باقی ساری معجزانہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں، اسی طرح سے یہ معجزانہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر دنیاوی وسائل سے کہ سیکھے کہ دنیا میں کسی سے کتابت سیکھے بغیر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو لکھنا سکھا دیا تھا، اور بہت خوبصورت لکھتے تھے. ہو سکتا ہے یہ بھی معنی ہو اس کا. بہرحال اس سے مراد تورات اور انجیل ہے یا کتابت ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے. آپ نے تورات کی وضاحت کے لیے اللہ کا حکم انجیل لوگوں کو سکھایا اور سنایا، وہ حکمت تھی اسی تورات کو سمجھنے کے لیے. اصل بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو اس سے پہلے اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے، وہ سارے کے سارے تورات کی تعلیمات سے انحراف کر بیٹھے تھے، اور ان کو تورات کی تعلیمات کی طرف لانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے.